الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك والمشهور أيضا صحته. وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين بعون الله تعالى بعد الانتهاء من المسألة الأولى مع جميع تفاصيلها ننتقل وسوف ندخل في المسألة الثانية من مسائل علم البحث الفضولي. مختصر ہے مسئلہ ثانیہ، لیکن اختصار اس حد تک بھی نہیں کہ جو ہے گزر جائے ترجمہ کر کے، یہ بھی يحتاج الى التأمل. تو مسئلہ ثانیہ بدون ان يسبقه منع المالك. مسئلہ اولا میں بیع الفضول عن المالک مع عدم سبق النهي، مالک کی طرف سے نہیں ہے. هنا بيع المالك عن المالك بيع الفضول عن المالك ولكن مع سبق النهي، نهي کے باوجود یہ جو ہے جا کے مالک بعت هذا الموبائل عن المالك، حال المالك منعه لا تبع مالي مثلا او لست راضيا ببيع مالي، بلے یا میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہوں یا میں راضی نہیں ہوں یا فلان فلان، اس کے باوجود هذا البائع راح وذهب الى السوق وباع المال عن المالك عن نفسي. ومسئلہ ثالثہ ان شاء اللہ. والمشهور ايضا صحته، صحة العقد الفضولي مع سبق النهي أيضا كما المسألة الأولى مشهور كراي. وحكي عن فخر الدين، بلے خود فخر الدین قائلین بالبطلان میں سے، بطلان فضولی کے جو قائلین ان میں سے فخر الدین ہے، بلے لیکن انہوں نے جو حکایت کی ہے کہ ان بعض المجوزین، فخر الدین سے یہ حکایت کی گئی ان بعض المجوزین للفضول، بلے علیکم السلام مشایخنا، بلے ان بعض المجوزین للفضول، فضولی کو جو جائز قرار دینے والے بعض مجوزین ہیں، اعتبر هذا البعض، اعتبر ماذا اعتبر؟ عدم سبق نهی المالک، مالک کی طرف سے نہیں سابق نہ ہو. ہیں وہ علماء جنہوں نے بے فضولی کی صحت کے قائل ہو گئے، جو قائل ہو گئے، مگر کس نے؟ فخر الدین نے یہ کہا ہے کہ بعض ایسے علماء، وہ بعض کون ہے بھائی؟ علامہ العلامہ الحلی، یہ جو کہ جو ہے بے فضولی کی صحت کے قائل ہے، لیکن وہ جب اس مسئلے میں آتے ہیں جو کہ مسئلہ ثانیہ سبق نہیں ہے، تو یہاں پر کیا کہا ہے؟ اللہ، میں اس صورت میں صحت کا قائل نہیں ہوں، یہ فخر الدین نے کہا ہے. وَيَلُوحُ إِلَيْهِ، لیکن صراحتاً کوئی بات نہیں لے کر آ رہے. وَيَلُوحُ إِلَيْهِ، إِلَيْهِ یعنی کیا مطلب؟ إِلَى اعتبار عدم سبق النہی، نہیں پہلے نہ ہو بھائی تب جا کے یہ بے فضولی درست ہوگی. اس کی طرف وہی نا علامہ، یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعویٰ ہے بھی فخر الدین کا دعویٰ یہ ہے کہ علامہ ہلی نے اس مسئلے میں صحیح قرار نہیں دیا. یعنی کیا مطلب؟ مسئلہ اولا کے ساتھ مسئلہ ثالثہ کی بات آئی کہ مسئلہ ثانیہ میں جو بے فضولی ہے یہ صورت قبول نہیں ہے. وَيَلُوحُ إِلَيْهِ إِلَى عَدَمْ سَبْقِ النَّهِي، اس کی طرف یلوح یعنی یشیر. ماذا یشیر؟ ما عن التذکرہ، جو تذکرہ میں ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. کس بات کی طرف؟ سبق نہیں نہ ہو. ما عن التذکرہ کیا ہے مجھے سمجھائیں بھائی. باب نکاح میں من 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 من، یہ من جو ہے نا ما عن التذکرہ، تذکرہ میں جو کچھ کہا ہے وہ یہ ہے کہ من حمل نبوی، علامہ نے نبوی کو حمل کیا ہے. کون سے نبوی؟ ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فہو عاہر، کوئی بھی عبد اذن مولا کے بغیر زواج کرے فہو عاہر یعنی فہو زانی. بلے الولد للفراش وللعاہر الحجر، بلے عاہر. زین من حمل النبوی، من حمل النبوی، نبوی یہ ہے اس کو حمل کیا ہے بعد تضعیف السند،
پہلا اشکال یہ ہے کہ علامہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، عامی روایت ہے، عامی حدیث ہے، شیعی نہیں ہے. اس کے بعد حمل النبی علی، یہ علی جارہ میں مطلق حمل علی ان العبد نکح بعد منع مولا وکراہتہ، بعد منع المولا وکراہت المولا، اس کے باوجود اس کو شوق چڑھ گیا، جا کے شادی کر لی، ٹھیک ہے، تو کہا فہو عاہر، اسی لیے اس طرح کہا نبی فإنه يقع باطلا فإن هذا النکاح يقع باطلا. اب آ جائیں وجہ حمل کیا ہے. یہاں یہ نقطہ ہے، علامہ ہلی نے کیوں اس نبوی کو اس بات پر حمل کیا کہ یہ آہر تب شمار ہوگا، آہر اور زانی تب کہا جائے گا جب بغیر اذن مولا، نہیں کے باوجود، منع کے باوجود اس نے یہ کام کیا. تو علامہ نے یہ جو کہا ہے اس کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ باب نکاح فضولی میں 2 قسم کی روایتیں ہیں. ابھی کچھ دیر بعد پھر ایک روایت آئے گی، شیخ خود جب صحت پر دلیل لائیں گے نا مسئلہ ثانی، وہاں پر کہیں گے انہیں نکاح فضولی عبد والی روایتیں دلالت کرتی ہیں. یہ تو یہ روایت منع کرتی ہے ایما عبد تزوج بہ باطل هذا النکاح عاہر فہوا. تو علامہ یہ مقام جمع میں ہے بین الطائفتین، روایات باب نکاح العبد الفضولی او نکاح الحر بعض اس بات دلالت کرتی ہے کہ بغیر اذن اگر اجازت دے تو بعد میں مشکل نہیں ہے، یہ تو معصیت خدا نہیں ہے، یہ معصیت سید ہے. بعد میں اگر مولا راضی ہو جائے گا تو یہ معنی رفع ہو جائے گا. ایک وہ معنی ہے جو رفع نہیں ہو سکتا، وہ معصیت اللہ. معصیت اللہ یعنی قبیح عقلان، والقبح العقلی لا ينقلب الى القبح الى الحسن العقلی. لہذا معصیت خدا میں مشکل ہے. یہاں معصیت سید العرفی اس کی مخالفت بعد میں رفع کر سکتے ہیں ہم، جو اس کو راضی کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. 2 طائفہ ہے روایات میں صحت فضولی، نکاح فضولی میں، نکاح عبد میں کچھ روایتیں دلالت کرتی ہے صحت پر، کچھ روایتیں منع کرتی ہے، جیسا کہ یہ ایما عبد یہ منع کرتی ہے. علامہ ہلی مقام جمع میں کہتے ہیں کہ اس روایت کو میں حمل کروں گا. پہلی بات سند ضعیف، دوسری بات یہ کہ میں حمل کرتا ہوں کہ پہلے نہیں کرنے کے باوجود اس عبد نے یہ انجام دیا. یہ جمع کی خاطر ایک وجہ بیان کی ہے علامہ ہلی نے، دونوں روایتوں کو جمع کرنے کی خاطر. ہاں خوب. والظاہر انہو لا یفرق، ابھی جو یہ نکاح کی بات ہے، علامہ ہلی نے پہلے تو سند ضعیف ہے. اولا آپ یہ کہیں کہ علامہ کی رائے یہ ہے کہ مطلق صحت فضولی کے وہ قائل ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، چاہے نہیں ہو یا نہ ہو. لیکن جب مسئلہ ثانیہ میں یہاں کہا کہ نہیں اگر پہلے ہو تو نکاح عبد میں یہ روایت آئی ہے کہ بھائی جو ہے نہیں کے باوجود اگر کرے تو یہ زانی شمار ہوگا، فلان شمار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ہلی اس بات کے قائل ہے کہ وہ نہیں مانتے ہیں نہیں صورت میں. تو ہم یہ کہیں گے کہ علامہ ہلی نے اس نبوی کو حمل کیا ہے. پہلی ہاں کس بات پر؟ یعنی دلیل ہے. ہاں کہا کہ جو ہے اس کو آپ دلیل قرار نہ دے دے بطلان پر، بلکہ اولا یہ ضعیف ہے. کس پر حمل دیکھیں نا، متعلق علی انہو حمل النبوی علی، یہ علی متعلق حمل ہے. وہیں منع کے بعد منع کے بعد روایت میں تو منع نہیں ہے نا، کہاں پر ہے روایت میں لکھا ہوا پہلے منع کیا ہے مولا نے. یہ روایت میں ایما عبد بدون اذن مولا کا، روایت مطلق ہے، روایت میں کوئی منع نہیں ہوگا. بدون اذن انجام، بدون اذن میں 2 صورتیں ہیں، یا جو ہے منع کے باوجود کیا ہے یا منع کے بغیر، دونوں عام ہے، مطلق ہے. اس روایت کو علامہ نے اس بات پر عمل کیا، یہ آہر تب شمار ہوگا پہلے نہیں صریح کے باوجود مولا کی طرف سے پھر بھی یہ کام کرے. ہمارے بھی تو بحث نہیں ہے، پہلے منع سبق نہیں ایک ہو گیا. کہاں ہے نہیں؟ مسئلہ ثانی میں تو سبق نہیں ہے. جی یہ بھی نہیں کے بعد دونوں ایک جیسے ہوئے. جی یہ تو نہیں مانی، یہ تو سوال نہیں سمجھا گیا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا موضوع بحث مسئلہ ثانی میں سبق کرنا ہے، عدم کیا دلیل ہے؟ مثلا فرض کیجیے، میں دوبارہ بیان کروں گا اس مطلب کو. نہیں سابق ہو تو جو ہے معاملہ باطل ہے. کیا دلیل ہے؟ یہاں پر کوئی روایت ہے؟ اب آ جائے ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا فہو آہر. یہ آہر کیسے شمار ہو گیا؟ یہ لفظ آہر ہے نا، اس میں ایک ظہور ہے. کس بات پر ظہور ہے؟ یعنی نہیں کے باوجود انجام پایا. ٹھیک ہے، نہیں کے باوجود انجام پایا. یہ ایک قرینہ ہے، ظہور اس کا. واقعی صراحتاً نہیں تو نہیں ہے پہلے، یہ ظہور. آہر زانی قرار دینے اس کا مطلب جو ہے منع کے باوجود کوئی کام انجام پایا ہے.
اس بات پر یہ قرینہ ہے. اب آ جائے محقق بلے فخر الدین کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کی عبارت سے بھی ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے اگر اس طرح سے نہیں کے باوجود فضولی انجام دے تو معاملہ باطل ہوگا. اشارہ ملتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر وہ اشارہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ چونکہ علامہ ہلی نے صراحتاً نہیں کہا ہے. علامہ ہلی نے کہا کہ یہ جو دو روایتیں ٹکرا رہی ہیں، کچھ روایتیں بدون اذن مولا اگر شادی کرے عبد تو صحیح ہے کا روایت آنے والی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد، صحیح ہے. اور ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ زانی ہے. کیا کیا جائے؟ تو علامہ ہلی نے مقام حل میں تعارض کو ختم کرنے کے لیے کہا پہلی بات بھئی یہ سند ضعیف ہے، اس کو دلیل قرار نہیں دے دو. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس مطلق روایت کو حمل کرتا ہوں اس مورد خاص پر کہ جہاں پہلے سے مولا کی طرف سے نہیں موجود ہو، تاکہ یہ روایتیں آپس میں نہ ٹکرائیں. تو لہٰذا جو روایتیں دلالت کرتی صحت پر وہ عام ہے، یہ والی روایت خاص. فلہذا یہاں سے اشارہ ابھی ثابت کریجئے. اشارہ یہاں سے یہ ملتا ہے کہ علامہ ہلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہو تو صحت فضولی پر دلیل بے فضولی باطل ہے یا نکاح فضولی باطل ہے. علامہ ہلی کی اس عمل سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، ہمیں تائید ملتی ہے. ہمیں یعنی کیا مطلب؟ ہم جو قائلین بالبطلان فضولی ہیں. مسئلہ ثانیہ بات واضح ہو گئی یا نہیں؟ فعیداً اب آ جائے. اور اب یہ تو نکاح کی بات ہو رہی ہے، ہم بے فضولی عام عقد فضولی بات کہیں بلکہ عقد الفضولی اعم من النکاح وغیر النکاح. کہتے ہیں کہ وہ ہے بلے والظاہر انه لا يفرق بین النکاح وغیرہ، نکاح وغیر نکاح میں فرق نہیں ہے. والظاہر کیا ہے یہ ظاہر؟ یہ بھی سمجھائے بھائی مجھے. والظاہر سے مراد یہ ہے جس طریقے سے عبد، یہ نکاح کی جو بات ہو رہی ہے، العبد غیر مستقل فی شؤونه فی تصرفاته وهكذا الفضولی العام لیس مستقلا فی تصرفاته. یہ ہے ظہور کا ملاک. نکاح کے باب کو آپ نے عقد فضولی میں لے کر گئے، مطلق فضولی، جہاں عبد اور غیر عبد وہ مقصود نہیں ہے بلکہ مطلق الفضولی. يمكن ان يكون عبدا وغير عبدا نکاحا بیعا وشراعا. کہتے ہیں کہ والظاہر لا يفرق بین النکاح وغیر. کیف لا يفرق یا شیخ؟ جواب کیا آئے گا سامنے سے یا شیخ یا طلبہ؟ لأن الملاك هو عدم الاستقلال في تصرفاته. بل فكما أن العبد ليس مستقلا في تصرفاته بل يحتاج إلى إذن من يأذن وهكذا الفضول يحتاج. أي هذا هو وجه الظهور. تمام. ويظهر من المحقق الثاني الكركي حيث احتمل. ماذا احتمل؟ فساد بيع الغاصب. شنو يظهر؟ يظهر کا فاعل کہاں ہے بھائی؟ ويظهر اعتبار عدم سبق النهي. اس طرح سے یہ من المحقق الثانی حیث کہاں سے آپ نے یہ یظہر لیکن یہ ظہورات اشارات وغیرہ ہے، باقی صراحت نہیں. حیث احتمل ماذا احتمل المحقق؟ فساد بیع الغاصب. بیع غاصب یہ احتمال دیا ہے. کیوں؟ نظرا الى القرینہ الدالہ على عدم الرضا وهي الغصب. کیونکہ خود غصب ہی قرینہ ہے. الغصب قرینۃ علی عدم الرضا. بھلے غصب قرینہ ہے یعنی نہیں موجود ہے. اب یہ نہیں ایک دفعہ قولی ہے ایک دفعہ قلبی ہے. الغصب قرینۃ علی عدم الرضا کما ان النہی القولی قرینۃ علی عدم الرضا القلبی. خوب تو جب یہ غصب چونکہ مسئلہ ثالثہ ہے وہ بیع لنفسہ ہی ہے، غاصب میں بیع لنفسہ ہی ہے. تو یہاں پر تو بیع للمالک ہے. کہتے ہیں کہ غصب قرینہ اس بات پر چاہے بیع لنفسہ ہی ہو یا للمالک ہو ما دام المال مغصوب. الغصب قرینۃ عدم الرضا. اور مسئلہ ثانیہ میں بھی عدم رضا موجود. ہمارا فرض یہ ہے، آپ اشکال کریں نا یہاں پر غصب کی بات کیوں لے کر آئے محقق کرکی؟ غصب لنفسی ہے لا للمالک، اور ہمارا مسئلہ ثالث للمالک ہے. تو غصب والی بات کو آپ لے کر آئے یہاں پر یظہر من کلام المحقق فلان ہذا اعتبار فلان عدم سبق نہیں. چونکہ مسئلہ ثانیہ میں ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ سبق نہیں، یعنی سبق نہیں عدم رضا المالک. اس لحاظ سے مشابہ ہے. اللہ کل حال وکیف کان جو بھی ہو جائے بھائی، علامہ نے جو بھی کہا ہے، محقق نے جو بھی کہا ہے وہ درست ہو یا نہ ہو، علامہ اس مسئلے میں بطلان کے قائل ہے یا نہیں ہے، اس کے کلمات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں، یا مجبوری کے تحت ان روایات کے نزاع کو ختم کرنے کے لیے کچھ کہا ہوگا. باقی اصل علامہ کی رائے تو صحت فضولی ہی ہے. وکیف کان
جو بھی ہو فهذا القول، هذا القول یا قول بطلان مسألة الثانية یا بعبارة أدق هكذا قول بعدم سبق النهي في المسألة لا وجه له ظاهر. بلے عفوا اگر منع ہو تو صحیح نہیں. لا عدم سبق النهي صحيح كهنا هذا القول عدم سبق النهي للمجولين لصحة التوحيد. هذا القول صحيح عدم لا لا فيك عدم الصحة بل هذا القول عدم صحة بيع الفضول في المسألة الثانية یوں کہے یا جو ہے سبق بل اعتبار عدم سبق النهي بلے جو بھی کہے نتیجے کی یہ لا وجہ له ظاہر. تفصیلی ابھی بات آ رہی ہے نا سید، ابھی بات آ رہی ہے. کہا کہ یہ جو بطلان مسئلہ ثانیہ ہے نا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لا وجہ لہ، اس بطلان کی کوئی. شیخ اعظم یہ کہنا چاہ رہے ہیں لا یوجد دلیل. علامہ نے کیا کہا، ترکی نے کیا کہا، وہ اپنی جگہ اقوال احتمالات یظہر یحتمل فلان، لیکن لا یوجد یہ لا وجہ لہ کیا مراد لا یوجد دلیل علی بطلان مسئلہ الثانیہ. بس ختم، صاحب بات یہ ہے. عدا خیال کیا ہے ادھر کسی نے یہ اور یہ دلیل ہے بطلان کے لیے مسئلہ ثانیہ کی دلیل پر. پہلا خیال عدا تخیل ان المستند فی عقد الفضولی، اس عبارت اس طرح پڑھیے، ان المستند فی صحت عقد الفضولی ہی روایت عروہ المختص بغیر المقام. خیال کرنے والے نے کیا خیال کیا، بھائی لے دے کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے صحت بے فضولی پر دلیل عروہ، روایت عروہ، اور وہ روایت عروہ المختص بغیر هذا المقام. مقام ہمارا کون سا ہے، مسئلہ ثانیہ ہے. اس مقام کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور مقام کے ساتھ خاص ہے. وہ کون سا مقام، مقام اول کے ساتھ، مسئلہ اولا کے ساتھ. وہاں پر مسئلہ اولا میں کیا مطلب، پہلے سے نہیں مہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ خاص. یہاں نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ روایت دلیل نہیں بن سکتی ہے. کیوں بھائی وہاں پر اور روایت عروہ میں ہم نے کیا فرض کیا، عروہ کو معلوم ہے پیغمبر اسلام میرے تصرفات سے آگاہ ہیں، اور پیغمبر اسلام کی رضا کے بارے میں عروہ کو علم ہے. قرینہ حالیہ مقالے کے ذریعے سے ہم نے یہ بیان کیا تفصیلی طور پر. پیغمبر اسلام نے نہیں فرمایا، اور نہ مجھے روکا ہے، نہ مجھے جو ہے منع کیا، کچھ بھی نہیں، اور قلباً بلکہ رسول اللہ راضی بھی ہے. یہاں ہمارے مسئلے میں لا عدم الرضا من المالک، یہ مسئلہ ہے. لہذا خیال کرنے والے نے کہا کہ ایها العلماء القائلون بصحة الفضولي عندكم رواية عروة البارقي، وهذه الرواية تثبت صحة المسألة الأولى التي تقدمت، أما هذه الرواية لا تكون دليلا على صحة بيع الفضول في المسألة الثانية. خلاص ایک یہ دلیل. وأن العقد، دوسری وعدم تخیل، دوسری دلیل کیا، وأن العقد اذا وقع منہیا عنہ. یوں بیان کیجیے اس مسئلے کو. مولا نے کیا کہا، مالک نے کیا کہا، مالک موبائل نے لا تبع موبائل مالتی، میں نے اس طرح سے منع کیا. شیخ صاحب روانہ ہو گئے بازار کی طرف، اس کے باوجود منع ہے نا پہلے سے. جا کے معاملے انہوں نے کیا، باع هذا الشیخ موبائل مالتی مع منع سابقا، جا کے انہوں نے فروخت کیا. اچھا هذه المعاملة وقع منہی عن، منہی عن واقع ہوا ہے، معاملۃ نہی عنہا. ٹھیک، کہتے ہیں کہ فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما. اب آپ لوگوں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں پتہ ہے شیخ انصاری، بہت دور لے کر جانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہ ہمارے پاس قاعدہ مسلم ہے کہ الاجازت بعد الرد لا تفید، رد کے بعد اگر اجازت آ جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں یہ ثابت کریں گے کہ میں نے منع کیا ان کو، انہوں نے جا کر معاملہ کیا، معاملے کے بعد اگر میری طرف سے رد ثابت ہو جائے نا، رد، اس کے بعد میں 10 مرتبہ بھی اجازت دے دوں، اس معاملے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شیخ اس وادی میں لے کر جا رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ معاملہ جو منہی عن معاملہ واقع ہو گیا ہے، اور اس کی نہیں ولو آن ما عقد کے بعد کے لیے رہے، تو پھر اس کے بعد شیخ مستان 10 مرتبہ اجازت دے دے، المعاملہ باطل ہے، لأن الاجازة بعد الرد
وہ رد کب واقع ہو؟ معاملہ فضولی کے بعد رد آ جائے مالک اصلی کی طرف سے، پھر مالک اصلی دوبارہ اجازت دے دے تو لا تفید. ہاں صحیح نا، واضح ہو گئی بات. شیخ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب میں نے منع کیا پہلے کل یوم جمعہ، انہوں نے جا کے جو ہے آج جو ہے معاملہ کر کے آ گئے، اور جو ہی پتہ چلا کہ اس نے یہ معاملہ کیا ہے، ابھی تک عدم رضا غضب اندر سے ہے، لیکن جب پتہ چلا انہوں نے کوئی فائدہ مائدہ حاصل کیا ہے تو ارادہ بدل گیا میرا. اجزت لک، بھئی اجزت لک سے پہلے جب یہ معاملہ کر رہا تھا اور آپ لوگوں کو جاسوسی ہوئی کہ شیخ کا موبائل بک رہا ہے، اس وقت آپ نے غضب کا اظہار کیا تھا. وہ غضب دل میں ہو یا اظہار ہو، اب یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے. رد آیا قول ضروری ہے یا عدم رضا القلبی بھی رد شمار ہوتی ہے؟ جس طرح سے اجازت میں بحث ہے نا، اجازت باظہار لو اجازت برضا القلب، تو یہ دو بحثیں انشاءاللہ وہ بعد میں آئے گی. ابھی فی الحال یہ اس حد تک بیان ہوگا کہ علی کل حال میری طرف سے عدم رضا کا اظہار اس کے معاملے کے بعد بھی رہا ہے، وہ عدم رضا قلباً ہی کیوں نہ ہو، فی الحال اس پر بنا رکھے. تو جب واپس آئے انہوں نے 10-20 ہزار روپے زیادہ دکھائے مجھے، اجازت لگ کہا هذه الاجازت مت تفید، اس لیے کہ معاملہ واقع ہونے کے بعد بھی ولو آنما آپ کی عدم رضا تھی. جب عدم رضا تھی تو پھر آپ کا اجازت کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہاں یہ مستدل کیا کہہ رہا ہے؟ بطلان کا جو قائم مسئلہ بلے اس مسئلے میں مسئلہ ثانیہ میں نہیں ہے، پہلے سے مفروض ہے نا، مسئلہ ثانیہ میں نہیں ہے، اور یہ نہیں ولو آنما بعد لحظہ، ایک لحظے کے لیے بھی معاملہ فضولی کے بعد باقی رہے تو بعد میں اجازت آ جائے، کوئی فائدہ نہیں. اور یہ چیز ما نحن فی میں ہے، ما نحن فی میں ہے. خلاصۃ الکلام روایت اور وہ آپ اگر لے کر آئیں گے تو میں کہوں گا کہ اس مقام میں وہ روایت آپ لوگوں کو فائدہ مند نہیں ہے. دوسری دلیل میرے پاس بطلان پر یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا کہ عدم رضا پہلے سے ہے اور معاملہ فضولی کے بعد بھی ایک ولو آنما باقی ہو تو یہ مضر ہے، اور جو ہے بعد میں اجازت 10 مرتبہ بھی آ جائے کوئی فائدہ نہیں. لہذا مسئلۃ ثانیہ باطل اساسا تمام. اسی لیے وہ وقع منہی عن فالمنع الموجود بعد العقد، عقد فضولی کے بعد جو منع موجود ہے ولو آنما کافن، یہ منع ولو آنما کافی ہے، پھر رد ثابت ہونے کے لیے کافی ہے. نتیجہ کیا سمجھے گا؟ فلا ينفع الاجازت اللاحقۃ، پھر بعد میں 10 مرتبہ اجازت دے دو کوئی فائدہ نہیں ہے. الاجازت بعد الرد لا تفید. بناءً، ہاں اب آ جائے بناءً. یہ بناءً میں کیا سمجھا رہے ہیں بھئی؟ یہاں پر کہاں ہے رد؟ شیخنا الانصاری ذرا سمجھائیں، مالک کی طرف سے رد کہاں ہے؟ کہاں ہے اس نے اعلان کر کے مائک پر کہ ما ارید بلے اب طلت البیع، اس طرح سے کہا ہے؟ یہ تو نہیں کہا ہے. مفروض یہ ہے راضی نہیں دل سے کہا تو بناءً علی انہ لا یعتبر فی الرد. بھائی میں اس مبنا کے مطابق بات کر رہا ہوں، بعد میں آپ لوگ بحث اجازت میں میری گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالنا. شیخ اعظم آپ نے وہاں یہ کہا، بھی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ شیخ وہاں بیان کریں گے کہ جو ہے رد ثابت نہیں ہوتی جب تک قولاً نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک بات وہاں آنے والی ہے، جب تک قولاً اظہار نہ کرے تب تک عدم رضایت قلبی کا نام رد نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں بناءً اس مبنا کے مطابق، کون سا؟ لا يعتبر فی الرد سوا عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضی حکم بعضهم. بعض فقہا کے حکم کا تقاضا یہ ہے رد متحقق ہونے کے لیے مالک کی طرف سے ضروری نہیں ہے کہ آپ اظہار کریں قول کے ذریعے سے. عدم رضا باطنی بالعقد بھی رد شمار ہوتی ہے، اور عدم الرضا فی القلب، رضا اور عدم رضا قلب کے ساتھ مربوط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کافی ہے. وہ کہاں سے ثابت کیا شیخ الانصاری؟ آپ نے دیکھیے نا حساسیت دیکھیے شیخ انصاری کی، دلیل کے بغیر بات نہیں. میں سمجھتا ہوں بعض علماء کلمات سے شیخ انصاری یہ کہتے ہیں، میں لے کر آؤں گا شاید مثال، وہ علماء جب حکم لگاتے ہیں وہاں پر کوئی رد نہیں ہے، ردت تو نہیں ہے، صریح ردت تو نہیں ہے، لیکن کچھ الفاظ ہیں وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ دل میں یہ راضی نہیں ہے. اسی عدم رضا پر جو بھی قرینہ ہو ختم، یہ عدم الرضا رد شمار ہوتی ہے. جب رد ہے تو پھر بعد میں 10 مرتبہ بھی اجازت دے دوں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کس طرح سے؟ بِأَنَّهُ إِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْإِذْنِ فِي اشْتِرَاءِ الْوَكِيلِ انفسخ العقد. میں موکل ہوں، شیخ کو میں نے وکیل بنایا تھا کسی معاملے میں، اور جا کے وہ معاملہ کرنے سے پہلے میں نے عزلت وکیل کو معزول کیا ہے فرض کریں،
اور میں حلف اقسم باللہ بانی قد عزلتک، اللہ کی قسم میں نے آپ کو معزول، لہذا یہ جو شرع آپ نے جا کیا ہے وہ آپ معزول نہیں ہے وہاں پر، اذن ختم اللہ نفی فی اشتراک ان فسق العقد، تو ایسی صورت میں یہ عقد انہوں نے جو انجام دیا وہ فسق ہو جائے گی۔ اب آ جائے تو یہاں پر کہاں ہے رد پر، بعد میں یہ معاملہ کر کہا ہے ابھی اگر میں اجزتو کا ہوں تو بھی فائدہ مند نہیں ہے اس اجازت کا، کیوں بھائی؟ لأنہ رد متحقق ہے، کہاں پر ہے رد؟ کہیں پر ہے رددتو، ابطلت العقد، کچھ بھی نہیں ہے، لأن الحلف علیہ علی عدم الاذن، قسم کھانا عدم اذن پر امارت عدم الرضا کہا ہے، امارت عدم الرضا۔ اب جب یہ علامت عدم رضا مالک ہے تو بعد میں اجزتو بھی کہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجرد عدم رضا بھی قلباً رد شمار ہوتی ہے، جب رد ہے تو پھر بعد میں الاجازۃ لاحقۃ لا تفید۔ اس بنا پر ما نحن فی میں یہی صورتحال ہے، ما نحن فی میں کون سی صورتحال مشایخ میں؟ پہلے سے رد ہے اور وہ رد ولو آن ما بعد عقد الفضولی باقی ہو تو پھر بعد میں اجازت فائدہ مند نہیں، فالمسألۃ الثانیۃ باطلۃ، نتیجے یہاں تک ہذا خذ ذا، یہاں تک آپ لوگ مضبوطی سے پکڑ لیں مطلب کو، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کیا صورتحال بنتی ہے۔ شیخ انصاری یہ کہتے ہیں ولکن الاقوى عدم الفرق لعدم انحصار المستند، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ مسئلہ ثانیہ کم ہے لیکن کل کی بحث میں اور دقت ہے۔ جی ہاں